آموس اور اس کا چھٹا باب جو 14 آیات پر مشتمل ہے۔ ان پر افسوس جو سیون میں باراحت اور کوہستان سامریہ میں بے فکر ہیں، یعنی رئیس اقوام کے شرفا جن کے پاس بنی اسرائیل آتے ہیں۔ تم کلنا تک جا کر دیکھو اور وہاں سے حمات اعظم تک سیر کرو اور پھر فلسطینیوں کے جات کو جاؤ۔ کیا وہ ان مملکتوں سے بہتر ہیں؟ کیا ان کی حدود تمہاری حدود سے زیادہ وسیع ہیں؟ تم جو برے دن کا خیال ملتوی کر کے ظلم کی کرسی نزدیک کرتے ہو، جو ہاتھی دانت کے پلنگ پر لیٹتے اور چارپائیوں پر دراز ہوتے اور گلے میں سے بروں کو اور طویلے میں سے بچھڑوں کو لے کر کھاتے ہو اور رباب کی آواز کے ساتھ گاتے اور اپنے لیے داؤد کی طرح موسیقی کے ساز ایجاد کرتے ہو، جو پیالوں میں سے مے پیتے اور اپنے بدن پر بہترین عطر ملتے ہو، لیکن یوسف کی شکستہ حالی سے غمگین نہیں ہوتے، اس لیے وہ پہلے اسیروں کے ساتھ اسیر ہو کر جائیں گے اور ان کی عیش و نشاط کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خداوند خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں یعقوب کی حشمت سے نفرت رکھتا ہوں اور اس کے کثروں سے مجھے عداوت ہے، اس لیے میں شہر کو اس کی ساری معموری سمیت حوالے کر دوں گا۔ بلکہ یوں ہوگا کہ اگر کسی گھر میں 10 آدمی باقی ہوں گے تو وہ بھی مر جائیں گے، اور جب کسی کا رشتہ دار جو اس کو جلاتا ہے اسے اٹھائے گا تاکہ اس کی ہڈیوں کو گھر سے نکالے، اور اس سے جو گھر کے اندر ہے پوچھے گا کیا کوئی اور تیرے ساتھ ہے، تو وہ جواب دے گا کوئی نہیں، تب وہ کہے گا چپ رہ، ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کے نام کا ذکر کریں، کیونکہ دیکھ خداوند نے حکم دے دیا ہے، اور بڑے بڑے گھر رخنوں سے اور چھوٹے شگافوں سے برباد ہوں گے۔ کیا چٹانوں پر گھوڑے دوڑیں گے یا کوئی بیلوں سے وہاں ہل چلائے گا؟ تو بھی تم نے عدالت کو اندرائین اور ثمرۂ صداقت کو ناگدونا بنا رکھا ہے۔ تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے اور کہتے ہو کیا ہم نے اپنے لیے اپنی طاقت سے سینگ نہیں نکالے؟ لیکن خداوند رب الافواج فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل دیکھو، میں تم پر ایک قوم کو چڑھا لاؤں گا، اور وہ تم کو حمات کے مدخل سے وادی اربا تک پریشان کرے گی۔